بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کے بہت سے نام شمار کرائے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں سورہ فاتحہ کے 22 نام شمار کرائے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ مصحف عثمانی کی ابتدا اس سورت سے ہوئی ہے، نیز نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کریم کی اساس اور بنیاد۔ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین و مقاصد کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید و رسالت، آخرت، احکام شریعت، قرآنی نظام کے وفاداروں کا قابل رشک انجام اور اس کے باغیوں کا عبرتناک انجام، یہ وہ 5 مضامین ہیں جنہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی باقی 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی مضامین معجزانہ انداز میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس صورت کو ام الکتاب اور اساس القرآن کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ اور دیباچہ بھی کہا ہے۔ اس کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا، تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے۔ اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے کہ اس میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ صورت الشفا بھی ہے کہ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے پیغام شفا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض سے صحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مضامین پر عمل کرنے سے روحانی امراض سے شفایابی ہوتی ہے۔ اس صورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن کریم کے بنیادی مضامین یہی 3 ہیں۔ یوں ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب و عذاب کے مستحق ہو گئیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا نزولی اعتبار سے تو 87واں نمبر ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری صورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص جو کہ بے اولاد تھا، اس کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل بڑی پس و پیش کے بعد گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کی 3 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی، نمبر 2 عقیدہ بعث بعد الموت پر حجت، نمبر 3 گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارے میں 5 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قرآن کا دائمی علمی معجزہ ہونا ہے۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت اور صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی بشر ہو، ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم یعنی گنگا کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔
نہ صرف ایک چھوٹی صورت بلکہ ایک آیت تک بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ دوسرا مضمون انسانوں کی 3 اقسام کے بارے میں ہے، اور وہ 3 قسمیں مومن، کافر اور منافق ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کفار کا تذکرہ 2 آیات میں، اور منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں فرمایا۔ اہل ایمان کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب و جزا وغیرہ۔ نمبر 2، اقامت صلاح، یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ نمبر 3، ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی اہل ایمان کی صفت ہے جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئیں۔ اور آخری صفت جس کا تذکرہ مومنین کی نمایاں صفات میں ہے وہ آخرت کی تصدیق ہے۔ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ 13 آیات جن میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان میں منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات 12 ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، دھوکہ۔ نمبر 3، عدم شعور۔ نمبر 4، قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر اور حرص وغیرہ۔ نمبر 5، مکر و فریب۔ نمبر 6، سفاہت۔ نمبر 7، احکام الہی کا استہزاء۔ نمبر 8، زمین میں فتنہ و فساد۔ نمبر 9، جہالت۔ نمبر 10، ضلالت۔ نمبر 11، تذبذب۔ نمبر 12، اہل ایمان کا تمسخر۔ اور تیسرا مضمون حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر غرق آب کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا،
اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو نہ حق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر از فسق کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو، نمرود سے بحث مباحثے کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو، اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے ماثر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ حقیقت میں ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اور اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔